السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت سارے برکت سے نوازے اور آپ کے رشتے بہت اچھے پھولے پھلے۔ آمین ثم آمین۔ تہجد کے وقت اللہ ہم سب سے ملنے کے لیے ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ملنے کے لیے عرش پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے اس کی ادھوری دعا رہ گئی ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے کسی کی کچھ خواہش ہے تو مجھے بتا دے، میں اسے پورا کروں گا۔ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ چیز مانگنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو اپنی بخشش مانگنا چاہتے ہیں تو میں اسے بخش دوں گا۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہم سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، تہجد ہی ایک ایسی وقت ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں کہیں پہ اتنے سال ہو گئے، اتنا وقت گزر گیا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو تہجد کو ہی آپ اپنا ہتھیار بنائیے اور تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگیے، اٹھ کر اپنے آپ کے لیے بخشش مانگیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تہجد کا وقت ہی ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں سب سے زیادہ قریب ملتا ہے، اس لیے اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی مانگی گئی دعائیں ایک ایسا تیر کا کام کرتی ہیں جو اپنے نشانے سے کبھی نہیں چکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسی چیز یا آپ کا بھی کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے، آپ بہت دنوں سے یا بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہو، نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ بھی اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیے اور اسے تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے اور اپنے لیے پورے شدت کے ساتھ دعائیں مانگیے تاکہ آپ کا کام بھی بن جائے اور آپ کی بخشش بھی ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہو۔ اگر آپ تہجد میں اٹھ کر ہر روز اپنی تلاوت کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی۔ تہجد کی عبادت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ کیونکہ اس عبادت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اس ٹھنڈے سے، اتنی ٹھنڈی میں بھی اور اتنے ٹھنڈے سرد میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، میرے لیے اٹھ کر میری عبادت کر رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہو، اور کہتا ہے کہ جا کر دیکھو میرے بندوں سے، فرشتوں کو بولتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے میرے بندے کو۔ اس وقت اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہے، اس وقت بھی وہ اٹھ کر میری ہی تلاوت کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لے کہ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں خوشی قسمتی ہے، کیونکہ اگر آپ زندہ ہے اور صحت مند ہے تو آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا ہے، نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، ورنہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو نہ تو نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ روزے رہ پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ عبادت کر پاتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا یا کسی نہ کسی اپنے آپ سے غافل رہتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ کی باڈی اچھی ہے اور آپ کی سانسیں چل رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو 5 وقتہ نمازی تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کی سانسیں اچھے سے چل رہی ہے، آپ کے ہاتھ پیر اچھے سے چل رہی ہے اور آپ کی باڈی بھی اچھے سے کام کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحت مند انسان بنایا ہے جو کسی بھی وقت اٹھ کر عبادت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں اور ان کی بخشش مانگتے رہیں، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے آپ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں اور اس سے مانگیں، کیونکہ وہی سارے کائنات کا مالک ہے اور اسی سے پوری دنیا چلتی ہے۔ تہجد کے وقت اس پوری دنیا کائنات کا بادشاہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے، بتا بندے تجھے کیا چاہیے، میں تیار ہوں دینے کے لیے، کیا تو مجھ سے مانگنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کوئی ہے جو میرے لیے اٹھ کر میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو میں اسے عطا کر دوں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنا معمول بنائیں اور تہجد کو اپنے معمول کا ایک حصہ بنائیں، اور آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ دنیا کے چکروں یا لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اسے پانے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ وہی اس نظام کو چلاتا ہے، اس دنیا کو، اور اسی کے کہنے پر ہی پتے، اس جھاڑ کے پتے بھی نہیں ہلتا ہے اس کے نہ کہنے پر۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کائنات کے مالک سے مانگیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں اور بخشش مانگیں، اور دل کھول کر دعائیں کریں، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور ہم سب کی اور ہم سارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کی بخشش مانگیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر اور نیک اعمال سے لبریز کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی صحت عطا فرمائے اور بہت ساری خوشحالی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔